مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً و مصلیاً اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ کے مسائل اور ان کا حل پروگرام دارالافتاء جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکہ گندیوڑا ضلع سہارنپور سے آپ حضرات کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ آج کی اس سلسلے کی پہلی کڑی اور پہلا سوال جناب حاجی محمد ناظم انصاری احمد آباد گجرات سے معلوم کرتے ہیں، جن لوگوں کا کرونا میں انتقال ہو گیا ہے، اب سرکار ان کی مدد کر رہی ہے، کیا یہ رقم لینا جائز ہے؟ دیکھیے حاجی جی، سرکاری طور پر کرونا وائرس میں انتقال شدہ لوگوں کا جو تعاون کیا جا رہا ہے وہ جائز ہے، اس کو لینے میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے۔ حاجی جی کا دوسرا سوال ہے، آیوشمان کارڈ پر علاج کرانا جائز ہے یا نہیں؟ جو اسکیمیں سرکاری طور پر غربا کے لیے طے کی گئی ہیں ان میں سرکار کوئی رقم وغیرہ جمع نہیں کراتی ہے، بلکہ خصوصی طور پر وہ پیکیج صرف غریبوں کے لیے ہوتا ہے، اسی میں یہ آیوشمان کارڈ بھی ہے، ان پر علاج کرانا جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ شاہویز صاحب کیرل سے معلوم کرتے ہیں، اور یہی سوال جناب ریاض احمد سلمانی جالندھر سے بھی انہوں نے بھی کل معلوم کیا تھا کہ آدمی اپنا انشورنس کرا سکتا ہے یا نہیں۔ ذاتی طور پر اپنا انشورنس کرانا یہ جائز نہیں ہے۔ جو کمپنیوں کی کنڈیشنز ہیں جن پر آدمی اپنا انشورنس کراتا ہے وہ اکثر ایسی ہی ہیں جو ناجائز کے زمرے میں آتی ہے۔ اگر کوئی شخص اور مزید معلومات چاہتا ہو تو وہ جس کمپنی سے انشورنس کرا رہا ہے وہ ان کنڈیشنز کو ہمارے ساتھ شیئر کرے، ہمیں بتائے، تو ہم ان کنڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا جواب بھی دے دیں گے۔ ویسے اکثر طور پر جو ان کے معاملات ہیں وہ جائز کے اندر نہیں آتے ہیں۔ انس انصاری نانکا سے معلوم کرتے ہیں، عورتیں نماز کے لیے مسجد جا سکتی ہیں یا نہیں؟ جی نہیں، عورتوں کا مسجد کے اندر جانا، نماز ادا کرنا باجماعت، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ عورتوں کا مسجد جانا اور مردوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنا، ان کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کو احادیث مبارکہ نے منع کیا ہے۔ مصور ہاشم سہارنپور سے معلوم کرتے ہیں، دو شخص آپس میں بحث کر رہے تھے، ایک کا کہنا تھا اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے سوچ سمجھ کر کرتا ہے، دوسرے کا کہنا تھا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں۔ دیکھیے جناب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام امور وہ بہت ہی بہترین تدبیر پر ہوتے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی امر میں سوچنے سمجھنے یا غور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں وہ بالکل صحیح ہوتا ہے، اور وہ تمام تر اعتبار سے بہت عمدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کن کے بھی محتاج نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے اور بالکل صحیح ہوتا ہے۔ محمد عابد ارریا بہار سے معلوم کرتے ہیں، عید کی نماز کے بعد پہلے دعا ہوگی یا خطبہ؟ دیکھیے جناب عابد بھائی، تمام نمازوں کے بعد دعا کرنا مستحب ہے،
اسی طریقے پر عیدین کے بعد بھی عیدین کی نماز کے بعد بھی دعا کرنا مستحب کے درجے میں آیا، تو عید کے مان بعد دعا کر لینی چاہیے، اس کے بعد خطبہ پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص دعا نہ کرے خطبہ پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی دعا کرنے کے بعد خطبہ پڑھ لے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عارف صاحب کا سوال ہے، اگر بکری کا پیشاب کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے بدلنے ضروری ہیں، غسل کرنا ضروری ہے یا پھر اس حصوں کو دھو لینا کافی ہے؟ دیکھیے عارف بھائی، اگر بکری کا پیشاب کپڑے پر لگ جائے تو غسل کرنا لازمی نہیں ہے اور نہ ہی کپڑے بدلنا لازمی ہے۔ آپ جہاں پر پیشاب لگا ہے اس جگہ کو، اس کپڑے کو اچھی طریقے پر صاف کر لیں، پاک کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مفتی صاحب، قرآن کریم کو چومنا جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں، قرآن کریم کو چوما جا سکتا ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ عبداللہ صاحب ممبئی سے معلوم کرتے ہیں، ایک شخص کا یہ کہنا ہے اگر کسی کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے تو وہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص ایمان لایا ہے اور اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس بیچ نہ اس نے کوئی گناہ کیا نہ کوئی نیکی کی، تو وہ جنت جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دوسری چیز شاید جو آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، عام حالات میں عام مسلمان اگر مرتے وقت وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ جنت جائے گا بلا حساب و کتاب، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوا ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے اور اس کے لیے جنت کے داخلے کا اہم سبب بنے گا۔ لیکن جو اس نے اعمال صالحہ کیے ہیں وہ بھی شمار کیے جائیں گے، اور جو اس نے اعمال سیئہ برے اعمال کیے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، نمازیں چھوڑی ہیں، کسی کا مال غصب کیا ہے، کسی کے مال میں زیادتی کے ساتھ ظلمن اس کو ہڑپ لیا ہے، کسی کی زمین ہڑپ لی ہے، یہ سب چیزیں شمار کی جائیں گی اور ان کا پورا حساب و کتاب ہوگا، اور ان کے عوض، ان کے بدلے جہنم جانے کا بھی فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد جنت وہ ضرور جائے گا۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کافر شخص سے ادھار لے کر حج کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، کافروں کے نزدیک ان کے اموال میں حرام و حلال کی کوئی تمیز اور حیثیت نہیں ہوتی ہے، وہ سود کو جائز سمجھ کر ایسے ہی استعمال کرتے ہیں جیسے بزنس کے مال کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایک الگ میٹر ہے کہ کافر کس مال کو جائز سمجھ رہے ہیں کس کو نہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کسی کافر سے ادھار پیسے لے کر حج کرتا ہے تو اس کا حج بلا کراہت ہو جائے گا اور وہ حج اس کا قابل قبول رہے گا۔ ہاں، البتہ جب وہ اس قرض کی ادائیگی کرے گا تو اگر وہ حرام مال سے کر رہا ہے، مسلمان حرام کما کر اس قرض کی ادائیگی کر رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہی رہے گا۔ اسی جو قرض غیر مسلم سے لے کر حج کیا ہے، اگر اسے حلال مال سے ادا کر رہا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کا حج بھی ہوگا، قابل قبول بھی ہوگا، انشاءاللہ منظور بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ بہت شکریہ۔ آپ بھی اگر دارالفتاء جامعۃ الشیخ عبدالستار سے اپنے سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنا سوال کسی بھی لینگویج میں، کسی بھی زبان میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں، یا آپ آڈیو ویڈیو کے ذریعے بھی ہم سے اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ بہت جلد آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔